أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انکن اللہ تعالیٰ بشمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. صدر وقار استاد العلماء والقراء والحفاظ حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس شرف کے حصول پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ آج اپنے عزیز پاکستان کی معروف دستگاہ دانشگاہ جامعہ عزیزیہ ساہیوال میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جو بلا شبہ ایک ایسے عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے جو بہت ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز ہے، اور بلا شبہ آپ سب نے وہ عنوان اشتہارات کے ذریعے اعلانات کی وساطت سے مجھ سے پہلے جو علماء کرام آپ کے سب نے خطاب فرما چکے ان کے بیانات سے اندازہ لگا لیا. وہ ہے ختم نبوت کا عنوان، اور یقیناً یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ختم نبوت یہ کسی فقہی مسئلے کا نام نہیں ہے یا کسی اخلاقی پہلو سے، یہ ہمارے معاملات زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے شرعی امر سے متعلق نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی کی گنجائش رہتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، بلکہ ختم نبوت اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. میں جب مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو میں نے عقیدہ ختم نبوت کو وہاں پہ جب پڑھا تو نہ میں نے تقریباً 37 ہم نے علوم و فنون وہاں پہ پڑھے، لیکن ان میں جو عقیدے کا عنوان تھا
جس میں آخری کتاب کے طور پر اس دور میں ہمیں انہوں نے کتاب پڑھائی شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب میں بنیادی عقائد اسلامیہ ہمیں پڑھائے گئے، سکھائے گئے، یاد کروائے گئے۔ ان عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت بھی پڑھا تھا۔ اس لیے آج ہم پورے پاکستان کے ایک ایک شہر میں، قصبے میں، نگر میں، گلی گلی میں، ہر مسجد میں، مدرسے میں، جہاں جہاں ہمیں اللہ موقع عطا کر رہا ہے وہاں پر ختم نبوت کی آواز بلند کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی بقا، اس وطن عزیز کی خوشحالی، اس کی ترقی، ان سب کا انحصار، دار و مدار وہ ہمارے اس عقیدے کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تو تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے، جن میں سر فہرست بطل حریت حضرت مولانا سید محمد دوغدنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ تعالی، ابھی قاری صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام سنا رہے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ اکابر، انہوں نے یہ مشترکہ نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بات اپنے دل دماغ پہ نقش کرو کہ پاکستان یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی بنیاد، جس کی اساس، جس کی بیس وہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ابھی یہ بلڈنگ، یہ اتنی عظیم خوبصورت جامع مسجد عزیزیہ، آپ اس کے حال میں تشریف فرمائیں، ذرا قاری صاحب سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر گرامی قدر اس ادارے کے بانی حضرت مولانا استاد العلماء قاری محمد یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ان سے پوچھئے، وہ تو ان سے اب قیامت کے جنت میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، ویسے خواہ میں 1-2 دفعہ اللہ نے ان کی ملاقات کا مجھے شرف عطا کیا۔ ان سے پوچھئے جب یہ ادارہ اور یہ مسجد، اس کی یہ نئی بلڈنگ بنائی گئی، اس کی اساس میں کتنا سریہ سیمٹ کھپا دیا گیا؟ یہ بیس، یہ بنیاد، یہ اساس مضبوط نہ ہو تو اتنی بڑی جامع مسجد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ان بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، بلڈوزر لایا جائے، کرینے لائی جائیں، نیچے سے کھدائی کر دی جائے، اللہ نہ کرے تو یہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اس ریاست کی پوری بلڈنگ، اس کی بنیاد جس پہ وہ کھڑی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگلے دن 15 اگست 1947 کو جو ہمارے ساتھ دوسرا ملک قائم ہوا وہ تھا انڈیا، ہندوستان۔ اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد ہے سیکولرزم، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کا اس کا فرق یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں یہ درج ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اور دین اسلام ہے۔ اس کا سرکاری دین کون سا ہے؟ مل کے بولیں، یاد کریں، پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہماری ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا سرکاری مذہب اسلام، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے آئین،
جو 74 کا آئین 73 کا آئین ہے، جو متفقہ آئین اور دستور ہے، اس کی پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا، قانون اعلیٰ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے یا محمد کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ پاکستان کا سپریم لا اور ہندوستان کی بیس اور بنیاد، اس کا سرکاری مذہب وہ بھی پہچانو، اس کا سرکاری مذہب ہے سیکولر، کہ یہ لا دین بے مذہب ریاست، کوئی اس کا مذہب نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے نا کہ شاید ہندو مذہب اس کا سرکاری مذہب، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کا سرکاری مذہب سیکولرزم، لا دین بے مذہب۔ یہ نیپال ہے دنیا میں ایک ملک کہ جن کا سرکاری مذہب ہندو ہے، ہندو مت ان کا سرکاری مذہب، لیکن انڈیا کا کوئی مذہب نہیں۔ اب وہ اس بنیاد پہ کھڑی تھی ریاست، اب کیا ہوا؟ وہاں مودی سرکار آئی، ادھر ادھر سے پیسے پوسے پکڑ کر انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، سڑکیں بنا دیں، کسان کو جی ہم نے بڑا خوشحال کر دیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی۔ لیکن صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 صوبے ہیں، 6 اسٹیٹ، ان کے صرف 6 صوبے، ان کے بہت زیادہ صوبے ہیں، 100 کے لگ بھگ صوبے ہیں اس ریاست کے، اور ان میں سے 6 صوبے ہیں جن میں آج مودی سرکار کی رٹ موجود ہے۔ باقی انہوں نے اپنی جڑیں خود کھوکھلی کر دی مودی سرکار کی پالیسیوں نے۔ وہاں انہوں نے جنوبیت، مذہبی جنوبیت، کہ جو مسلمان ہیں انہیں بھی ہم نے ہندو بنانا، جو یہاں پہ سکھ ہیں انہیں بھی ہندو بنانا، جو یہاں پہ کرسچن ہیں ناگالینڈ میں ہم نے ان کو بھی ہندو بنانا۔ یہ پالیسی بنائی جو ریاست کی بنیاد تھی، اس کو کھوکھلا کیا، اور آج نتیجہ یہ ہے۔ یہ علماء قائدین زعماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو دنیا میں پھیلاؤ، پاکستانی، ہر پاکستان کے دل دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ۔ آج ان کی رٹ صرف 6 ریاستوں میں رہ گئی، 6 صوبوں میں رہ گئی، باقی سب صوبے ان سے بیزار، باغی، سرکش ہو چکے ہیں۔ کئی صوبوں نے اپنے الگ متوازی جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، اپنی وہاں پہ سپاہ اور فوج بنائی ہوئی ہے، دستور بنا کے بیٹھے، متوازی حکومتیں تشکیل دیے بیٹھے۔ اور یہ ایسے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ریاست کی جو جڑیں تھیں کھوکھلی کر دی، جو بنیاد تھی اس کو خود ہی انہوں نے کمزور کر دیا۔ اور آج ان کی یہ پوری کوشش ہے دشمن کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان یہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کو بھی کمزور کیا جائے، اور وہ کمزور بنیاد انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے بولے، پاکستان کا مطلب کیا؟ 74 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ بھی طے کر دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اب پاکستان کی دھرتی پر رسول اللہ کی ختم نبوت کی چوکی داری کرنا یہ پورے پاکستان پہ اللہ نے فرض کر دیا۔ ویسے تو پوری امت پہ فرض ہے، لیکن چونکہ اللہ نے پاکستانیوں تم سے بہت کام لینا ہے، اس لیے ریاست مدینہ کے بعد اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، یہ صرف پاکستان کی ایسی ریاست ہے۔ ایک تو ماہ رمضان میں قائم ہوئی، آخری عشرے میں، تاکہ رات جب 14 اگست تھی تو رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، نزول قرآن کا آغاز 27ویں شب کو ہوا، اور قرآن اللہ نے ہمیں اسی شب کو عطا کیا، اور پاکستان بھی عطا کیا تو ماہ رمضان کسی شب میں عطا کیا۔
پاکستان علماء بیٹھے، مفتی افاد اللہ مراد صاحب جیسے اہل علم میرے دائیں بائیں، میں کس کس کا نام لوں، کو نام رہ گیا تو گلا ہوگا۔ ان علماء سے پوچھئے پاکستان کا عربی ترجمہ کریں تو بلدۃ طیبہ یا مدینہ طیبہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہماری زبان میں کریں تو پاکستان بنتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا پاکستان کو ایسا جوڑا ہوا اسلام کے ساتھ، اور پھر آپ جیسے علماء، آپ جیسے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ میں 5 سال مدینہ منورہ میں رہا ہوں، پھر پوری دنیا میں نے گھوم پھر کے دیکھی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، جس قدر آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت میں نے دیکھی ہے دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ابھی یہاں آپ سن رہے تھے نا، وہ قاری ہمارے عزیز شہاد صاحب کتنی پیاری تلاوت کر رہے تھے، آپ سب مستفید ہو رہے تھے۔ کیوں قاری سرور سے بابا ہی بنا دیتا ہے اللہ۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے دست و بازو میرے، اللہ نے سب کو سلامت رکھے۔ یہ حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑے پیارے ہمارے بھائی تھے۔ یہ سارا گلشن کا لگایا ہوا ہے، اور عبداللہ سہیوال میں ہم نے جو دعوت و تبلیغ کا تربیت کا کام کیا، سچی بات ہے، اس کی بنیاد بھی قاری یحییٰ صاحب کو اللہ نے بنایا۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ ایسے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے ان سے محبت آپ نے کیسی دیکھی؟ ابھی قرآن پڑھا، قراء علماء حفاظ محظوظ ہو رہے تھے، یہ بچے یہاں بیٹھے تھے ویڈیو بنا رہے تھے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا ان کے اثرات کیا رہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کی، آپ سارے تڑپ گئے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آ رہا تھا، کوئی ادھر سے اٹھ کے آ رہا تھا۔ نبی پاک سے محبت یہ عجیب اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک، مسلمان ممالک موجود ہیں، لیکن یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اللہ نے 74 میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں دستوری طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر، پارلیمانی طور پر، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے شرعی طور پہ، دینی طور پہ، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ بڑی بلند، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق پارلیمانی طور پر، آئینی طور پر، دستوری طور پر، قانونی طور پر، یہ صرف پاکستان کی اسمبلی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو نبی پاک کی ختم نبوت کا باغی ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ قصہ مختصر، یہ پاکستان کو اللہ نے توفیق دی، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں یہ لہر دوڑ گئی، دنیا کو پہچان ہوئی کہ نبی پاک کی ختم نبوت کے جو باغی ہیں یہ کون ہیں، ان کے بارے میں سعودی عرب کی کیا ذمہ داری ہے، عرب ملکوں کا کیا فرائض، پوری دنیا کو پہچان ہوئی، افریقی ممالک نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، لیکن اللہ نے بنیاد آپ کو بنایا، آپ کے ملک کو بنایا، آپ کی پارلیمنٹ کو بنایا، یہ کام اللہ نے آپ سے لیا۔ اس کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس پاکستان سے بہت زیادہ کام لینا ہے جنی انشاءاللہ۔ اہل حدیثاں دا اجتماع اچھی کہو، تو آمین اچھی کہن دے آدھی جمع انشاءاللہ۔ مولانا عطا اللہ صاحب بیٹھے ہونے تو میں کوئی اور گل محبت دی سنانا تو بار کہہ انشاءاللہ اتنی بلند آواز سے کہو کہ دور تک آواز جائے۔ اللہ نے آپ سے، آپ کی ریاست سے بڑے کام لینے ہیں، اسلام کی بالادستی کے کام، امت مسلمہ کی خدمت کے کام، حرمین شریف فین کی حفاظت کے کام۔ اور آج بھی بات بتاؤں، میں متحدہ عرب امارات میں جاتا ہوں، بحرین میں جاتا ہوں، قطر میں جاتا ہوں، مسقط عمان، سلطنت عمان میں جاتا ہوں، میں جس ملک میں جاتا ہوں نا،
میں حلفاً کہتا ہوں وہاں پہ 80% یا 90% جو وہاں پہ سیکورٹی ہے، وہاں محافظ ادارے ہیں، ان میں 80 سے 90% وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ سے کام لیا ہوا، امت مسلمہ کے پاسبان تمہیں اللہ نے بنایا ہوا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے چوکیدار اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ وہ پیسہ تو ان کے پاس زیادہ تھا، ہمارے پاس وہ پیسہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے ایٹم بم بنانے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ اور کبھی اس کی کہانی میں پڑھ کے دیکھو، وہ زاہد ملک ہمارے دوست تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت بڑے صحافی تھے اسلام آباد کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے وہ کتاب۔ انہوں نے کہا ایک پرزہ تھا جو دنیا کے ایسے ملک سے ملتا تھا وہاں سے لانا ممکن نہ تھا، اب وہ بنوائے کہاں سے؟ آپ حیران ہوں گے کہ گجرانوالہ کے، یہ ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے لکھا ہے، گجرانوالہ کے ایک عام لوہار بھٹی والا جو کسی محلے میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے پرزے بناتا تھا، وہ پرزہ لا کر اس کو دکھایا گیا ڈائی کی شکل میں، اور اس نے 3 دن کے اندر وہ پرزہ بنا کے ہمیں دے دیا، جس کو فٹ کر کے ہم نے ایٹم بم چلا دیا۔ اور یہ دماغ اور یہ ذہن اللہ نے اس ملک کو دیا ہے، اس ریاست کو دیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت، اس کے دلائل وہ آپ بہت دفعہ سن چکے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون من حسن بنيانه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وعن اللبنة وانا خاتم النبیین۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور پہلے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا، ایک زاویے پر آخری اینٹ جو لگنا تھی جس سے وہ پورا محل مکمل ہونا تھا وہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، حیرت میں ڈوب جاتے تھے، اور ساتھ کہتے کہ کاش یہ اینٹ لگ جاتی۔ میرے آقا فرماتے وہ نبوت کا محل تھا، وہ آخری نبوت کی اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ اور اس حوالے سے میں نے 3 اور احادیث پڑھی، ان میں سے ایک سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی مختلف اسناد اور صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث پاک کے الفاظ آپ فرماتے ہیں انا فی النبیین بموضع تلک اللبنہ، اللہ نے نبیوں میں میرا مقام اس قصر نبوت کی آخری اینٹ کی حیثیت میں رکھا۔ اور آخری جو حدیث کے الفاظ ہیں علامہ شبیر صاحب سنانے لگا ہوں، قاری عبدالجبار ملک ہو کے بیٹھا، یہ شگرد پتر ساڈا قاری ذوالفقار، انہوں میں وینا نا تو میری چھوٹی جی سائیکل یاد آ جاتی سی، میں تو جمعہ پڑھانا ہوں سی، قاری صاحب اللہ پاک انہوں جنت اللہ مقام عطا، یہ انہوں کو پڑھنا آتے ہوں سن، نکی جی سائیکل تے آتے ہوں سن، ہوں اللہ نے انہوں قاریاں دا استاذ ایڈے ایڈے علماء دا استاد بناتا، ماشاءاللہ اللہ سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ جامعہ عزیزیہ نے بڑے قاری پیدا کیے، میرا خیال ہے ہن پاکستان شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہے کہ جتھے جامعہ عزیزیہ دا فیض کسی نہ کسی انداز موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک آباد رکھے۔ ساڑھا بڑا تعلق مولانا نور اللہ صاحب قاری صاحب والد گرامی، وہ میرے بزرگوں کے علامہ سی حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے ماموں تھے، ڈاکٹر اسامہ بخاری کے نانا جان تھے۔ ایک خطبہ جمعہ انہوں نے میرے یہاں ہوتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا تھا قاری صاحب کی دعوت پر۔ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے رئیس بانی تھے، جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے وہ بانی تھے۔ وہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب جو ان کے دادا جان تھے نا قاری زہار احمد صاحب کے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ مولانا نور اللہ صاحب کسی دور میں ہمارے رعایت جنگ جو میری آبائی بزرگوں نے مسجد بنائی تھی اس کے اندر خطیب رہے،
استاد رہے، اور وہ ساری زندگی، حالانکہ وہ جامعہ رحمانیہ دلی کے فاضل تھے مولانا نور اللہ صاحب، لیکن یہاں وہ اکثر اپنی حیثیت لوگوں کو جتواتے تھے نا اپنے وہ پیارے انداز سے، تو کہتے سی میں حبیب الرحمان شاہ بخاری کا بھی استاد ہوں۔ یہ ان کے ایک پیار کا انداز تھا، ان کے ایک محبت کا انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آخری الفاظ سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، اور میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جئتو، قاری اظہار صاحب بڑی حدیث ہے، نبی پاک کی ہر حدیث ہی بڑی روح پرور ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا جو شناخت کا نام تھا نا وہ اہل حدیث رکھ لیا ہے، حدیث پاک سے محبت۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جئتو فختمت الانبیاء، جئتو فختمت الانبیاء، میں آیا تو میں نے نبیوں کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا۔ یہ میں ترجمہ کر چنگا انصاف ہے تیرا، تقریب میں کرن دیا دو میرا لگن دیا، ایک دوائیا جملہ میں نے بھی کہہ دینا یار، اب بس ہو گیا، بس میں ٹائم دے رہا تھا کہ حضرت تشریف لین اسٹیج تو نہیں دے۔ ہم حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں صحیح وال تشریف آوری پر۔ میں تو حضرت قاری صاحب حکم مان لیا سی کہ آخری تقریر میں کرنی ہے، لیکن ٹائم لگا پیچھا ہو گیا، میں نے 11 بجے تک فرمایا سی کہ 11 بجے تک دونوں مہمانوں کا بیان ہو جائے گا، تو 11 بجے آ جی، تو میں اس حساب سے آگے سے بارکف میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اللہ ان کا آنا باعث برکت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آیا اور میں نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، جئتو فختمت الانبیاء۔ اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، میرے آقا آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دیگر مذاہب وہ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے پیغمبر، وہ جو شریعتیں لے کر آئے، وہ جو روشنی لے کر آئے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سوال پیدا کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک انسانیت کو ضرورت تھی، انسانیت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا تھا اس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے۔ اب صدیاں گزر گئیں، نہ جانے قیامت تک کتنی صدیاں آنے والی، بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، جیلیں بری ہیں مجرمین سے، بگڑے لوگوں سے، عقائد کے لحاظ سے بگڑے، اخلاقیات کے لحاظ سے پست، تو اب ان کی اصلاح کے لیے نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، اور سنو، پہلے نبی اس لیے آ جاتے تھے
ان نبیوں پہ غور تو کرو، وہ نبی علاقوں کے نبی، زمینی خطوں کے نبی، قبیلوں کے نبی بن کے آتے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اس لیے ضرورت تھی ایک ایک ٹائم میں کئی نبی آتے تھے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان کی باری آئی، حسنین کریمین کے نانا جان کی باری آئی، تو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں وہ علاقوں کے نبی، قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، اور یہ نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ تھک گئے جی؟ بس ہو گئی جی؟ سست ہو گئے جی؟ ادھر کہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جی، جو شاہ حسن کو موقع دیتا بھی پڑھ لا یار پہلے، میرا عزیز بچہ ہے، پر خدا ساڑا کنا سونا قرآن نے پڑھے، دل خوش کرتے سے یا سارے میں کہنے لگے قرآن توڑے کو سننا سی، میں کہا میں بھی سنا دا گا انشاءاللہ۔ انہیں نا جذبہ پیدا کرو، جذبہ بندیالوی صاحب نے فجر تک تو انشاءاللہ اللہ رضی سنا دا، جذبہ ہے گا جی؟ جڑا فجر تک بیٹھ کے سنے گا انشاءاللہ فجر تک ہاتھ کھڑا کرے سی۔ قبر آنا میں تو 5 منٹ بعد چھٹن لگا ہیں، تو پھر تسی جانو کہ مولانا عطا اللہ صاحب جانا سی۔ ویسے ابھی نے ترتیب اللہ نے اچھی بنا دی سی، وڈے آخر جانے چاہیے دینے۔ عطا اللہ صرف انہوں نام نہیں، میرے سکے وڈے بھائیوں کا نام ہی ڈاکٹر سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ اس واسطے اس نام دا ادب جڑا نا تقاضا اسے کہ آخر صدارتی خطبہ انہوں نے ہی ہوندا سی، تو اللہ نے ترتیب ساری سوچ دی الٹ کر دیتی سی۔ انہیں ہمت کرو ذرا اپنے اندر، کوئی حوصلہ ہی کو نہیں یار دکھان دے سی، ہے گا جو حوصلہ ہمت ہے گی سنن دی؟ لو کام ہو گیا نا جی، یہ جڑ گیا یہ کام ہو، ماشاءاللہ کمال ہوگی۔ اللہ سلامت رہے، توجہ فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے نبی عالمگیر نبی بن کر آئے، رحمت للعالمین، نذیرا للعالمین، قرآن ذکر للعالمین، آپ کا قبلہ ہدی للعالمین۔
آپ کا سارا پیغام ہی عالمگیر، اور جو پیغمبر سارے جہانوں کا، کسی علاقے کا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حدیث پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے سنا آپ سب کو یاد ہو جائے گی۔ سنو گے توجہ نہ، یاد کرو حدیث پاک۔ آپ فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر کالے اور ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا، ہر کالے ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ دوسری بات، وہ نبی آتے تھے، ابھی ان پہ شریعت کے احکام نازل ہو رہے ہوتے تھے، وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، اس نبی کا ٹائم دنیا سے جانے کا ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ لے گئے، باقی سارے نبی جس انداز سے اللہ نے ان کو لے گئے، جب وہ چلے جاتے اگلے نبی پر یا دوسرے نبی پر احکام نازل ہوتے۔ اس لیے جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین اسلام تو مکمل ہو گیا، اب کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر شے ہم نے تمہاری اپنے محبوب کے ذریعے بیان کر دی، اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آخری بات، پہلے نبی آتے کوئی تورات لے کے آیا، کوئی زبور لے کے آئے، کوئی انجیل لے کر آئے، کوئی صحیفے لے کر آئے، اور دنیا سے چلے جاتے۔ ما من نبی من قبلی، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی الا کان له حواریون یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم خلف من بعد خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بیدہ فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبہ فهو مؤمن۔ آخر تک حدیث پاک، وہ نبی چلے جاتے، ان پہ آنے والی کتاب صحیفے شریعت بعد میں امتیں اس کو مسخ کر دیتی، تبدیلیاں کر دیتی، معنی بدل دیتے، اور نبی آ کے بتاتا یہ نہیں، تازہ اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں تمہارے پاس جو یہ تحریف شدہ، تو یہ ضرورت تھی نبی کے آنے کی۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی، اور جن کی وجہ سے اللہ نے میں ایسی عزت عطا فرمائی، میرے آقا خود فرماتے نحن الاخرون فی الخلق والاولون یوم القیامہ، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن پہلا نمبر ہمارا ہوگا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، کلیات اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماہ نام مصطفیٰ۔ دو جہانوں میں ہماری عزت شان کا راز یہ ہے، ہماری نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم ان کے امتی۔ جب آپ آئے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ جامع عزیزیہ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ کتاب عزیز، باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی لحاظ سے اس میں حملہ آور نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی قیامت تک کتاب اللہ کی حفاظت اللہ فرماتے ہم کریں گے،
یہ ننھے منھے بچے ابھی نماز تراویح پڑھائیں گے رمضان میں، پنجابیوں کے بیٹے، پنجابی ماں، پنجابی باپ، بہن بھائی پنجابی، سارا ماحول پنجابی، اساتذہ پنجابی، اور کتاب اللہ فصیح عربی زبان کی کتاب 114 سورتیں 30 پارے اللہ ان کے ننھے منھے قلوب میں محفوظ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں، اس ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ، پھر اس کے تقاضے، آخری ایک تقاضا سنا کے آپ سے 1 منٹ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آج باطل حملہ آور ہوتا ہے اور ہم الغزو الفکری، فکری جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ فیوچریشن وار یہ آج کی ہماری اصطلاح ہے۔ ہم فکری جنگ سے گزر رہے ہیں اور اس کا میدان صرف بندوق نہیں ہوتی، فکری جنگ کا میدان صرف توپ، طیارے، گولہ باری، بارود نہیں ہوتا۔ اس کا میدان آج کی موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا یہ میدان بن چکا ہے ہماری فکری جنگ کا۔ آج فکری جنگ میں ہمیں دشمن نے الجھانے کی پوری سازش کی ہے۔ میں اسلام آباد میں تھا ایک اہم میٹنگ میں، وہاں ایک پاکستان کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی شخصیت، اس نے ہمیں حلفاً یہ بات بتائی کہ ہمارے دشمن ملک نے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر 10 ارب ڈالر، کتنے ارب ڈالر؟ علامہ حفیظ اللہ صاحب اب اسلام آباد میں رہتے ہیں، 10 ارب ڈالر ایک مہینے میں ہمارے سوشل میڈیا پہ خرچ کیا ہے۔ کس لیے؟ کہ تمہیں مذہبی بنیاد پہ آپس میں لڑایا جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، فتاوی کبریٰ جلد نمبر 22 میں فرماتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اور جن مسائل میں الجھتے ہوں، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں یہی پڑھا، وہ فرماتے ہیں کل مجتہد فی الفروع مصیب، کل مجتہد فی الفروع مصیب۔ وہ عقائد ایک الگ معاملہ ہے، ابھی عقیدے کے تحفظ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو فروعی چیزیں نا، فقہی چیزیں، ان میں جو اختلاف ہے نا ہمارے ائمہ کا، اسلاف کا، وہ فرماتے اس کی بنیاد پر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے ہم کسی کو برا کہیں، کسی پر فتویٰ لگائیں، کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش شروع کر دیں، نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کل مجتہد فی الفروع مصیب، ہر فروعی مسئلے میں اجتہاد کرنے والا مجتہد وہ اللہ کے ہاں ثواب پانے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ اگر میری امت کے مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد اللہ کے ہاں درست ہوگا تو دوہرا اجر پائے گا، اجتہاد کرنے کا اجر اور صحیح اجتہاد کرنے کا اجر۔ اگر خطا ہو گئی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، بلکہ وہ پھر بھی ایک اجر پانے کا حقدار ہے، ایک اجر پھر ملے گا۔ اور جس پہ اللہ اجر دے ہم اس پہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں اگر تھوڑی سی وضاحت کروں گا نا، تو آپ نے جو ماحول بنا دیا نا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کی میری بات ہی ہضم نہیں ہوگی، اس لیے میں علماء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تفصیلات یہ آپ کو بتائیں گے، یہ سمجھ گئے جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے آج جن کے خلاف یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں نا، وہ سارے ان سارے جرائم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تمہیں لڑا رہے ہیں اور ہم بڑے خوشی سے لڑ رہے ہیں، اور تھوڑے سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں جناب یوٹیوب کے اوپر۔ ہاں جی، آپ اچھی سے اچھی بات، قاری اظہار صاحب سے میں کہہ رہا ہوں، آپ اچھے سے اچھا لیکچر ابھی آپ چڑھا دیں جناب، 1 مہینے کے بعد وہ آپ کو میڈیا بتائے گا کہ تو جناب 100 بندے نے ویکھیا، وہاں ویکھیا تو 1 لاکھ نے ہوئے۔ آپ
کو یہ بتائیں گے، آج وحشی بات کر رہے، اتحادی امت کی بات کر رہے، فکری انتشار سے بچانے کی کون کو بات کر رہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے، دفاع پاکستان کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے، آپ کو یہ کہے گا کہ تمہیں تو کسی دیکھے ہی نہیں، تو تسی ہونے ہی کوئی بری بات، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دو، کسی کو اٹھا کے دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیں فروئی اور فقہی اختلافات کی بنیاد پر، تو تمہیں یہ میڈیا سویرے کہے گا ایک دن دے وچ کہ تمہیں 12 گھنٹے انہیں لکھاں ویکھ لیا جی، انہیں 1000 روپیہ تھوڑی اکاؤنٹ چاہ گئے۔ آنکھیں کھولیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ، ہم نے سوشل میڈیا کے میدان میں مار نہیں کھانی، ہم نے آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ ہم نے اس جنگ کو انشاءاللہ جیتنا ہے۔ کہتے ہیں انشاءاللہ، بلند آواز سے اتحادی امت کی بات کرو، میری تقریر سے کسی اور کی تقریر سے یہ فکری چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی۔ امت کو اکٹھا کیجئے، بیت اللہ میں جائیے، اور میں شریفین میں ہم نے 5 سال رہ کے دیکھا ہے، جو وہاں کا ماحول ہے وہ ماحول بنائیے، امت کو آج اس کی ضرورت ہے۔ باقی سب کے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہاں فیصلے ہوں گے، جو اللہ نے فیصلے کر رہے ہیں وہ میرا حق نہیں ہے نا آپ کا حق ہے۔ تو میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں جامعہ عزیزیہ نے آج کیا کام کیا۔ آج ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا ہے اہل حدیث بھی موجود ہے، دیوبند کے ایک جید ممتاز عالم دین علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظ اللہ بھی تشریف فرما۔ یہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم، یہ پاکستان کے استحکام کی ضمانت۔ ابھی میں چند دن پہلے عیدگاہ سرگودہ عدد کے شہر میں تھا، ہزاروں کا نہیں میں کہوں اگر 1 لاکھ کا اجتماع تھا تو شاید مبالغہ نہ ہو، حد نگاہ تک دنیا کی تمام اکابر فکر کے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں بھی سال سے وہاں پہ جا رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ ہم نے امت کو مجتمع کرنا ہے۔ کہہ دیں انشاءاللہ عقیدہ توحید پر، عقیدہ ختم نبوت پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ بھی کہو محمد الرسول اللہ، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ پر ہم نے انشاءاللہ ساری امت کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر جامعہ عزیزیہ کی پوری انتظامیہ کا، اپنے عزیز بھتیجے بھی ہیں میرے، اب تو ہمارے برادر ہیں، حضرت مولانا قاری اظہار احمد بلوچ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور مفتی فہد اللہ مراد صاحب اور پوری ان کے تمام برادران اور اخوان اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔